وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور کافرین کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، نعق یعنی کو چیخنا، جانوروں کو بلانا، ایسے لوگوں کو جو سن نہیں رہے ہیں مگر صرف چیخ و پکار۔ دعا اور ندا، دعا یعنی پکارنا، ندا یعنی بھی پکارنا، آواز دینا۔ دعا دعا یدعو کا لام سے لائے دعا لہو دعا کرنا، دعا یدعو کا علا سے لائے دعا علیہ بد دعا کرنا، اور دعا یدعو اگر کامن آئے، جنرل آئے تو یہ پکارنا، آواز دینا، آواز لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافرین کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، وہ اس کی آواز سن کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلا رہا ہے، لیکن اگر وہی چرواہا انہیں کچھ عقل شعور کی باتیں سمجھانا چاہے تو وہ نہیں سمجھ سکتے، صرف اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کافرین ایسے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں ان کے دماغ میں نہیں جا رہی ہے۔ دوسرے رکوع میں بھی ہم یہ چیز پڑھے ہیں منافقین کے تذکرے میں، جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ میں بتا چکی ہوں کہ یہ ریئل میں بہرے گونگے اندھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، اور بولنے کی بھی طاقت دی ہے، لیکن یہ حق بات کو سنتے نہیں ہے تو بہرے ہیں، حق بات کو بولتے نہیں، ان کے منہ سے حق کا کلمہ نہیں نکلتا ہے، تو یہ جو ہے تو گونگے ہیں۔ اور امیون، یہ اندھے ہیں، کیونکہ حق بات اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں تسلیم کرتے، اللہ تعالیٰ کو رب اعلیٰ نہیں مانتے، تو گویا کہ یہ نابینا ہیں، اندھے ہیں، قوم لا یعقلون، سمجھتے نہیں ہیں، بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہو، تو یہ پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گندگی سے، ہر گندی چیز سے، ہر ناپاک چیز جو ہے ہمارے لیے حرام کر رکھی ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو کھانا، اور پاک اور حلال جو چیز ہے، طیب جو چیز ہے، جس کے مطلب خواص میں یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جسمانی طور سے بھی، روحانی طور سے بھی، جو چیزیں جسمانی طور سے اور روحانی طور سے ہمارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ، اللہ تعالیٰ انہیں خود حرام قرار دے رہے ہیں، اور جو چیزیں فائدہ مند ہیں اسے طیب کہہ کے، حلال اور طیب کہہ کے، اس رکوع کی شروعات بھی تقریباً انہی مفہوم کی آیتوں سے شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یا ایمان والو۔ وہ پہلے جو ہے تو ناس کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں، یہی چیز کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ناس کہہ کر کہا تھا۔ اب جو ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے دوبارہ ہم سے یہ تاکیداً اللہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں، یہ چیزیں کھاؤ، اور صرف کھاؤ مت، شکر بھی ادا کرو۔ ہم کوئی بھی نعمت کھاتے ہیں تو فوراً ہمارے زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اگر ہم تک نہیں پہنچاتے تو کیسے پہنچتی، تو شکر بھی ادا کرو اس پر۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نعمتیں لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو اس کے شکر گزار بندوں میں سے بنو، اس کے قدردان بندوں میں سے بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم تو محنت سے کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، ہم محنت کریں تو ہم کو اتنا مل رہا ہے، وہ دوسرے محنت کیوں نہیں کرتے، ان کو بھی ملے گا، ایسا یہ سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کتنی بھی محنت کریں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق نہیں دے گا تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو، میں بتا چکی ہوں، ایک بار اور ریپیٹ کر رہی ہوں، عبادت میں 3 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ہم جو عبادت جس معنی میں لے رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی عبادت ہوئی، اور دوسرے اطاعت اور فرما برداری۔ نماز ہم دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں، روزہ سال میں 1 بار رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نفل روزے بھی رکھ لیتے ہیں،
حج بھی زندگی میں ایک بار یا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کئی بار کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار ہی دیتے ہیں۔ تو بقیہ جو وقت ہیں وہ وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انسوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کے علاوہ بھی تو بہت سارے اوقات ہیں جو کہ جس میں ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ سارے اوقات جس میں اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، جس میں اگر ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، جس میں اگر ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے تعلقات رکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو گویا ہماری پوری زندگی عبادت سے تعبیر ہوگی۔ یہ تمام جو معاملات ہیں، دنیاوی کام ہم جسے کہتے ہیں، یہ دنیاوی کام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ ہم اگر کھانا بھی بنا رہے ہیں، ہماری یہ نیت ہو کہ ہم یہ کھانا اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے گھر والے کھائیں گے، اس سے جو رزق، جو توانائی، جو طاقت حاصل ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں سے ہم اگر گھر کا معمولی کام بھی کر رہے ہیں، جھاڑو بھی دے رہے ہیں، برتن بھی دھو رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں عبادت شمار ہوگا۔ تو اطاعت اور فرما برداری اور بندگی اور غلامی، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندہ اور غلام تصور کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہم ہیں، تو یہ گویا کہ پھر ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہوگا۔ وہ وقت جو ہم ظاہری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی نیت کر لیں اور کوشش بھی یہ کریں کہ کوئی ایسے کام ہم نہیں کریں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہو، اور ہر وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہوں، تو ہماری پوری زندگی انشاءاللہ العزیز عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں کھاؤ تو لیکن شکر بھی اللہ تعالیٰ کا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تعالیٰ وہ لسٹ دے رہے ہیں ہمیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہے۔ یہ چیزیں جو آ رہی ہیں مکی صورتوں میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکر کیا ہے ان کی حرمت کا، اور مدنی صورتوں میں پہلی بار ایک بار اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آخر بار اس کا حکم دے دیا۔ پہلے تو تمہیں یہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں اور تفصیل سے بھی بتائی جا چکی ہیں، آگے آئے گا تو ہم پڑھیں گے، اور ابھی یہ چیز اب تم کو پھر ایک بار بتا دی جا رہی ہے مدینہ آنے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار، وہ جانور جو خود بخود مر جائے، کسی بھی وجہ سے وہ خود مر جا رہا ہے، وہ مردار حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا ہو، وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو ذبح کے طور پر یا کسی اور طور پر، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل اصولاً حرام فرما دی، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم انہیں استعمال کریں۔ ایک تو مردار، دوسرا بہنے والا خون، مردار دیکھو ہم جانتے ہیں یہ خون بھی اللہ تعالیٰ نے، بہنے والا جو خون ہماری رگوں میں، جانوروں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور ہم ذبح جب کرتے ہیں تو اس کی جو شہ رگ کاٹتے ہیں تو پورا سر الگ نہیں کرتے، اس کا جسم کا تعلق دماغ سے باقی رہتا ہے، تو آخر خون کا قطرہ بھی جسم سے نکل جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اگر ذبح کرنے کا جو غلط طریقہ لوگوں میں رائج ہے، جھٹکے کا طریقہ، اگر وہ ایسا کرتے ہیں فوراً ہی اس کا سر جو ہے تن سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ سارا خون جو ہے اس کے جسم سے نہیں نکل پاتا، اس لیے وہ بھی جانور بھی حرام ہو جاتا ہے جو جھٹکے سے ذبح کیا جائے، وہ بھی جو ہے تو حرام ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو ذبح کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذبح کے لیے اکثر مقامات پر زکیتم کا بھی لفظ لایا ہے، ذال سے زکا، جو زکی پاک کرنا، مطلب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گویا اسے پاک کر لیتے ہیں اور تمام گندگیوں سے ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو مردار، دوسرا خون، اور مردار بھی اسی لیے حرام ہے، میں یہ بتا رہی تھی کہ جو جانور خود بخود مر جاتا ہے، خون اسی کے جانور میں سوکھ جاتا ہے، اسی کے جسم میں سوکھ جاتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، یا ہم مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں فائدہ نقصان ہم نہیں دیکھتے
یہ فائدے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حرام کی جو نقصان دہ ہے، لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے۔ آج سائنس کے ذریعے سے لوگ تحقیق کر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دیکھو اس میں اتنا نقصان ہے، اس میں اتنا نقصان ہے، اور بغیر تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہ چیزیں نہیں کھانا ہے، مردار نہیں کھانا ہے، بہنے والا خون نہیں کھانا ہے، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے، اور وہ چیز، وہ جانور جو اللہ کے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یا وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے، یہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر یہ حرمت، اس چیز کی حرمت کرنے میں بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کے لیے ہم ذبح کریں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کے لیے اگر ہم کوئی نذرانے کے طور پر، نذر کے طور پر کھانا وغیرہ بنائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا پھر غلہ ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز ہو، اصل اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو وہ چیز عطا کی ہے۔ تو اعتراف نعمت یا صدقہ، نذر نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا، یہ مطلب یہ اس کا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی بھی بالا تری کو تسلیم کر رہے ہیں، اسے بھی ہم منعم، نعمت دینے والا قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کی نشاندہی یہاں پر کر لی، لیکن آگے تھوڑی سی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے، بالکل اضطراری حالت آ جائے، بھوک پیاس سے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مرنے کی بالکل قریب ہو جائے، تو اس وقت جو ہے اضطراری حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بقدر ضرورت، اپنی زندگی بچانے کی بقدر اگر یہ چیزیں میسر ہو تو کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، غیر باغ ولا عاد، کوئی سرکشی کی نیت نہ ہو، کوئی ذاتی ظلم، ذاتی آگے بڑھنے کے، حد سے تجاوز، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی نیت نہ ہو، صرف اپنی جان بچانا مقصد ہو، تو چند لقمے جتنا جان بچانے کے لیے کافی، ان چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ اگر ہم مجبوری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس ایسے حالات سے بچائے، ایسے اضطراری حالات نہ آنے پائیں کہ ہمیں ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے کھانا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ جان بوجھ کر ایسا نہ کریں، ہم جانتے بوجھتے ان چیزوں کو میں نہ ملوث ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر مجبوری کے طور پر تو ہمیں معاف کرنے والے، رحم فرمانے